ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ، جو اخلاص سے اب تناور ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی كل شیء قدیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند حجۃ الوداع: خذوا العلم قبل ان يقبض او يرفع۔ فقال اعرابی: كيف يرفع یا رسول اللہ؟ قال: ان ذهاب العلم ذهاب حملته ثلاث مرات او كما قال۔ قابل عزت تقریم حضرت صدر محترم، حضرات اساتذہ کرام اور معزز طلبہ، اس وقت ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر ایک بڑا اہم سوال آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے، وہ یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ اس وقت دنیا سے دینی علم مکمل طریقے پر منتقل کر دیا جائے، اٹھا لیا جائے، تو دنیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ہم نے اس سلسلے میں کبھی غور کیا؟ اس کا ایک الزامی اور سیدھا سادہ جواب تو یہی ہے کہ اس وقت اگر دنیا سے آفتاب و ماہتاب کو ختم کر دیا جائے، نہ ستارے رہیں، نہ آفتاب رہیں، نہ ماہتاب رہیں، نہ کنکوے رہیں، نہ چراغ رہیں، کسی قسم کی روشنی نہ رہے، تو اس دنیا کا کیا حشر ہو؟ پوری دنیا اپنی مادیت کی تمام سامانوں سمیت تھم کے رہ جائے، ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے، بس یہی حال علوم دینیہ کے تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے منتقل ہونے کا ہوگا کہ دلوں کی دنیا یکلخت ویران ہو کر رہ جائے۔ روحانیت کا کوئی چراغ آپ کو کسی جگہ نظر نہیں آئے گا۔ دنیا ٹامک ٹوئیاں مار کر مر تو سکتی ہے، لیکن ہدایت کے چراغ کے نام سے کوئی ایک ذرہ نہیں پا سکتا۔ اس سلسلے میں مجھے مدلل جواب بھی آپ کو دینا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ کو کہوں تو بہت مختصر اس کا بھی جواب دے سکتا ہوں کہ دنیا سے علوم دینیہ کا ختم ہو جانا دنیا کو ضلالت کی آبادگاہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ پوری دنیا میں ضلالت پھیل جائے گی، گمراہی پھیل جائے گی اور ہدایت کہیں نہیں رہے۔ قرآن کریم نے بھی اس مضمون کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول، اگر تمہارے اوپر ہمارا فضل اور ہماری مہربانی نہ ہوتی تو ایک ٹولہ ٹھان چکا تھا کہ آپ کو راہ راست سے گمراہ کر دیں۔ حالانکہ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ذات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کو ذرہ پر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے اور آپ کو ایسے علوم سکھلائے ہیں کہ جس کو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا عظیم فضل ہے۔ شروع میں فضل و رحمت کے ختم ہو جانے پر جو نتیجہ مرتب ہوگا اس سے اللہ نے ذکر کیا۔ فضل و رحمت نہ ہو تو گمراہی کا شکار آپ کو بھی دنیا بنا، مگر آخر آیت میں اللہ تعالیٰ اسی فضل کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو علوم قرآنیہ سے لیس کر رکھا، آپ کو حکمت عطا کر رکھی ہے اور مختلف قسم کے علوم شرعیہ سے نواز رکھا ہے، اس لیے یہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے بہت صاف واضح ہوتا ہے کہ علوم دینیہ کی دنیا سے ختم ہو جانے کا سیدھا اور پہلا
دیکھیں تو زمانے غلالت کا نام زمانے جاہلیت رکھنا اس کی واضح اور روشن ترین دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے دنیا میں کیا چیز پوری جگہ غلالت پھیلی ہوئی تھی اور ایسے ایسے کام انسان کر رہا تھا جس سے حیوانیت شرما جائے، وحشت و غریزت اپنے باب عروج کے اوپر تھی۔ اس زمانے کو زمانے غلالت کہنے کے بجائے زمانے جاہلیت کہا گیا۔ اس میں کسی طرف اشارہ تھا، اور چونکہ قرآن بھی ایک سے زائد جگہوں کے اوپر جاہلیت کی تعبیر استعمال کر چکا ہے، اس وجہ سے ہم دو کہہ سکتے ہیں کہ اس تعبیر کے اختیار کرنے میں ضلالت کا عنوان جہل ہے، اور جہل مترتب ہوتا ہے ہوتی ہے ضلالت۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم مختصر کا جواب اس سوال کا یہ دے سکتے ہیں کہ دنیا سے علوم شرعیہ کے ختم ہو جانے کے ساتھ پوری جگہ ضلالت پھیل جا رہی ہے۔ معزز دوستو، اس موقع کے اوپر یہ سوال اس لیے زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ کل تک تو فرقہ ضالہ کی طرف سے ساداتوں مسلمانوں کو، ساداتوں امتیوں کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے اس ہتھ کنڈے کا سہارا دیا جاتا تھا کہ علم اور علماء کے درمیان میں ایک کھان، ایک خط فاصل ہے، اور عوام کو علماء سے کاٹنے کی فرقہ ضالہ کی طرف سے کوشش کی جاتی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ فتنوں کو بھانپنے والے، فتنوں کی نشاندہی کرنے والے، اور فتنوں کے سلسلے میں احادیث و نصوص سے لوگوں کے بچاؤ کا سامان کرنے والے یہ بھی حضرات ہیں۔ پچھلے دنوں فرقہ ضالہ کا یہ وتیرہ تھا، مگر اس وقت ہمارے کہے جانے والے بعض حلقوں اور لوبی کی جانب سے یہ ایک ضلالت کی چیز، گمراہی کی چیز لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے کہ مدارس اپنی اس حیثیت گدائی کے ساتھ دین کا حصہ نہیں ہے۔ حضرات کہتے ہیں کہ خدمت نہ تو دین کی خدمت ہے اور نہ مدارس میں پڑھائے جانے والے علوم یہ تحصیل حکمت ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ علماء تنخواہ لے کر پڑھاتے ہیں اس لیے یہ خدمت دین نہیں ہو سکتی۔ جو بغیر تنخواہ لے کر جو ہے کام کرتے ہیں وہ در حقیقت خدمت دین ہے۔ سچ پوچھو تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس نے گھر گھر آگ بپا رکھی ہے، اور میں آپ کو واضح دلیل کے ساتھ اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ایک محدود اثر تک یہ چیز تھی، مگر اب ہمارے بہت سے طلبا اس حوالے سے دین کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا، ایک طالب علم یہیں کا فاضل آیا ہوا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میں جب یہاں سے فارغ ہو کر جو ہے کام میں لگا تو مجھ کو بڑی دشواری پیش آئی۔ میرے گھر میں میرے ماں باپ دونوں یوں کہہ کر میرے مخالف بن گئے کہ تم خدمت دین کے لیے نہیں جا رہے ہو، اس لیے کہ تم تنخواہ لو گے، اور تنخواہ لینے کے نتیجے میں جو علوم شریعہ پھیلائے جاتے ہیں وہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ مجھے باقاعدہ ان کے ساتھ بحث کرنی پڑی، تبصرے کرنے پڑے، اور خدا کر کے میں جا کر مسئلے تدریس کے اوپر بیٹھ پڑا۔ ہوشیار اور ہوشیار طلبا کو اپنے گھروں کے اندر بہت دین کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ اسی اندیے کا نتیجہ ہے جو ہماری جانب سے پھیلایا گیا ہے اور بہت سے سادات مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ایک فاحشہ کی تنخواہ مدارس میں جو علماء تنخواہ لیتے ہیں اس کے مقابلے میں بہتر ہے۔ الیاذ باللہ، اس جہالت پر سے پردہ اٹھانے کے لیے تو میں صرف حوالہ دوں گا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات و تحالیف کے سلسلے میں ایک ایسا رسالہ لکھ رکھا ہے جس کو بیمانہ مفید علی کہا جانا چاہیے، اور اس میں ایسی دلیلوں سے، نصوص قرآنیہ اور براہین احادیث سے اس کو واضح کیا ہے علماء کے تنخواہ لینے کے مسئلے کو۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس رسالے کو کوئی صاحب علم انصاف کی نگاہ سے دیکھ لے، انشاءاللہ اس کا جہالت نشان چہرہ اس کے سامنے
علماء کے ختم ہو جانے سے ہوگا. اور ایک مرتبہ نہیں، کسی آدمی کو ممکن ہے اپنی گھٹائی کی وجہ سے سنائی نہ دے، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی. اگر کسی انسان کو اس پر اعتراض ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنا لے. حضرات علم رہے گا اور جہاد علماء سے جہاد علم ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طریقے پر اس کے ارشاد فرما دیا. اور میں نے شروع میں جو آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث ذکر کی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صاف فرما رہے ہیں کہ اللہ جب کوئی ایک علم بھی باقی نہیں رکھے گا، صاحب علم باقی نہیں رکھے گا، تو لوگوں کے درمیان میں پھر جہالت پھیل جائے گی اور ایسے لوگ مسند پر چڑھ بیٹھیں گے جن کو علم کے نام سے کچھ معلوم نہیں، اور وہ بدوا دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. مجھے کہنے دیجیے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی تعلیم علم دین کے بڑے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے. میں اس کا جواب یہ آپ کو احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ دوں گا کہ صرف گھروں کی مختصر کی تعلیم سے علم کے بھاری بھرکم تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرواتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے ارشاد کے اوپر کہ آپ علم حاصل کرو، علم کی اٹھا لے جانے سے پہلے ایک عربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا ہے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے؟ ہم لوگ قرآن کریم سیکھے ہو اور ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو اور ہمارے خادموں کو قرآن کریم سکھلائیں گے.
انشاءاللہ